اگر کوئی خاتون نیل پالش لگا کر وضو کرے تو کیا اس کا وضو مکمل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر کوئی خاتون ایسے اعضاء کہ جن کا دھونا وضو میں لازم ہے، اس پر کوئی ایسی چیز لگاتی ہے کہ جس کی تہ بن جائے اور اس کے نیچے پانی نہ بہے، تو ظاہر بات ہے اس سے وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایسے اعضاء جنہیں غسل میں دھونا ہے اور وہاں لگایا اور اس کے نیچے پانی نہیں بہتا، تو اب اس صورت میں غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے. اب مسئلہ آ گیا نیل پالش کا۔ نیل پالش جب ناخن پر خاتون لگاتی ہے تو اس سے تہ بن جاتی ہے اور اس کے نیچے پانی نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نیل پالش لگائی ہے اور اس کے بعد وہ وضو کرتی ہے تو پانی ناخن تک پہنچانا لازمی تھا حالت وضو میں، لیکن پانی نہیں پہنچا، تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نیل پالش لگائی ہے اور غسل فرض ہو گیا، غسل جنابت، اب وہ عورت اپنے جسم پر پانی تو ڈال رہی ہے لیکن وہ پانی ناخن تک نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے. جبکہ غسل کے لیے وہاں پانی پہنچانا لازمی ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں غسل جنابت بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری جو بہنیں اور مائیں ہیں اس میں احتیاط کریں کہ نیل پالش اگر لگاتی ہے تو وضو کرنے سے قبل یا غسل کی ضرورت ہے تو غسل سے قبل ایسے کیمیکل آتے ہیں کہ ان کے ذریعے اگر آپ اس کو دور کر دیں تو پھر وہ نیل پالش دور ہو جاتی ہے، تو دور کر لے اور اس کے بعد غسل جنابت اور وضو وغیرہ کریں۔ ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، وقت نماز شروع ہونے کے بعد اگر کسی خاتون کو حیضے کا خون آ گیا تو اس نماز کی قضا وہ خاتون کرے گی؟ نماز کا وقت آغاز ہو چکا، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد اس خاتون نے نماز نہیں پڑھی ٹھیک ہے. اور حیض کا خون آ گیا، ٹھیک ہے. تو وہ والی جو نماز ہے وہ اس پر معاف ہو گئی۔ ٹھیک ہے. یعنی اب جب وہ حیض کے خون سے فارغ ہوگی تو اس نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے. اسے مثال کے ذریعے اس طریقے سے سمجھے، جیسے ظہر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز کے وقت ظہر میں 3 بج چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب 3 بج گئے لیکن خاتون نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ٹھیک ہے. اور اسے حیض کا خون آ گیا، ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں ظاہر بات ہے حیض کے دنوں میں نماز تو معاف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے. ہاں، روزوں کے متعلق ہے کہ روزے معاف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. یعنی روزوں کے متعلق مسئلہ ہے کہ حالت حیض میں روزے تو نہیں رکھے گی، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اور یہ خاص طور پر خواتین اس بات پر توجہ دیں کہ بہت سی خواتین کو دیکھا گیا کہ جب رمضان میں ایام آ جاتے ہیں تو وہ روزے نہیں رکھتی اور نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بعد میں قضا بھی نہیں کرتی، بعد میں قضا کرنا پڑے گی۔ ہاں، نمازوں کا یہ مسئلہ ہے کہ نماز معافی ہو جاتی ہے، تو اب مسئلہ میں یہ بتا رہا تھا کہ 3 بج گئے، اس نے نماز نہیں پڑھی ٹھیک ہے. اور حیض کا خون آ گیا، تو ظاہر بات ہے اب وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ جب پاک ہو گئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جو ظہر کی نماز کا کچھ وقت پا لیا تھا، کیا اس نماز کی قضا کرے گی؟ اس نماز کی وہ قضا نہیں کرے گی۔ مفتی صاحب ہمارے ناظرین کے سامنے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیں، آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا کہ روزوں میں کوئی معافی نہیں ہے، مطلب روزوں کی قضا ہوگی، تو یہاں پر بھی قضا کا وہ حکم لگے گا جو عام طور پر ہوتا ہے، یعنی کہ روزے کی رمضان المبارک کے روزے کی قضا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا پھر 60 روزے رکھے؟ قضا الگ چیز ہے، کفارہ الگ چیز ہے۔ آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ کفارہ ہے، اچھا. یہاں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے خاتون کے پاس عذر ہے اور اسلام نے یہ بالکل کلیئر کر دیا کہ روزہ عورت پر اس وقت رکھنا ہوگا جب وہ ناپاکی سے پاک ہو، یعنی حالت حیض اور نفاس میں نہ ہو۔ تو حالت حیض اور نفاس والی جو خاتون ہے اس پر روزہ اس وقت نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ اس کی قضا کرے گی، قضا یعنی ایک روزہ رکھے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آئیے مفتی صاحب، کچھ آڈیو کالز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی ہمیں آڈیو کال کی صورت میں سوالات کرنا چاہیں تو اس علوم ٹی وی کی اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز موجود ہیں، آڈیو کال کی صورت میں آپ ہمارے اس نشست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی، کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر کا جو وقت ہے نا، اس آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک وقت کامل ہے، ایک وقت ناقص ہے۔ ٹھیک ہے. وقت ناقص سے مراد یہ ہے کہ جو غروب آفتاب سے قبل تقریباً 20 منٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 20 منٹ کے جو وقت ہے اس میں قضا نماز نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن وقت کامل یعنی عصر کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک. نفل منع ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھے گا، علماء نے کہا چونکہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے
اس لیے اگر وہ قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو تخلیہ میں پڑھے، خلوت میں پڑھے، لوگوں کے سامنے نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے وہ پڑھتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات آئے گی کہ عصر کے بعد تو نفل نہیں ہے، ٹھیک ہے جب عصر کے بعد نفل نہیں ہے تو لا محالہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے تو قضا نماز ظاہری بات ہے اس سے ایک جرم ہوا تھا، ایک خطا ہو گئی تھی، تو وہ اپنا جرم اور اپنی خطا جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور لوگوں کو اس کا گواہ نہ بنائے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ عصر کے بعد قضا تو پڑھ سکتا ہے لیکن تخلیہ میں پڑھے گا۔ ہاں عصر کے بعد جو وقت ہے ناقص یعنی مکروہ وقت ہے اس میں قضا پڑھنا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ صاحب نصاب سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص جو ہے صاحب نصاب ہو چکا، اچھا، اور ابھی تک سال مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو وجوب ادا ہے، یعنی اب مطالبہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرے، ٹھیک ہے تو صاحب نصاب ہو گیا لیکن سال مکمل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اگر وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں صدقہ فطر میں کہ صدقہ فطر پہلی رمضان، 2 رمضان، 3 رمضان کو بھی صدقہ فطر دیا جاتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ صاحب نصاب ہو چکا، سال اگرچہ کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ زکوٰۃ نکالنا چاہے تو دے سکتا ہے۔ بلکہ میرا یہاں ایک مشورہ ہے، وہ حضرات جن کی زکوٰۃ کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ دھیرے دھیرے وقفے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اب وہ بعض مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ سال کا انتظار کرتے، سال مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد نکالتے ہیں، تو ٹھیک ہے سال مکمل ہو گیا اور اب نکالنے، اور اب نکالنا ان پر واجب بھی ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ نکالنا ایسا ہے کہ جلدی نکال دیں۔ ٹھیک ہے اب وہ وقفے سے نکال لے کیونکہ اماؤنٹ ان کی زکوٰۃ کی زیادہ ہوتی ہے، تو کبھی 6 مہینے نکل جاتے، کبھی 8 مہینے نکل جاتے، تو اس طریقے سے تاخیر کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو فتاوی رضویہ میں لکھا۔ تو جن کی زکوٰۃ کی اماؤنٹ زیادہ ہے ان کے لیے تو بہترین مشورہ یہی ہے کہ جب صاحب نصاب ہیں تو سال مکمل نہ ہو بلکہ اس سے پہلے زکوٰۃ دھیرے دھیرے نکالتے رہیں، تاکہ جب سال مکمل ہو جائے تو کافی حد تک زکوٰۃ نکل چکی ہو اور پھر فوراً بقایا زکوٰۃ کو وہ نکال لیں۔